اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب دلوں کے طبیب احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء کے دربار گہربار میں ادیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل شانہ کا کروڑوں بار شکر ہے، اس مالک کی خاص عنایت اور مہربانی ہے کہ اس خالق و مولا نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک بار پھر ماہ مقدس رمضان شریف کی نورانی گھڑیوں کے اندر اپنے حضور حاضری کا شرف نصیب فرمایا۔ دعا ہے اللہ رب العزت جل شانہ اس ماہ مقدس کے صدقے ہم سب کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ اور تکلیفیں دور فرمائے، اور اس ماہ مقدس کا صدقہ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور جتنے ہمارے متعلقین دنیا سے تشریف لے گئے اللہ رب العزت جل شانہ ان کو فردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ احباب گرامی قدر، اللہ رب العزت جل شانہ نے ہمیں ماہ مقدس کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کا حسین موقع عطا فرمایا۔ ایک بندہ مومن ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے ہم اپنے روزے کا اہتمام کریں، یعنی روزہ رکھیں، جن پر فرض ہے وہ روزے کا اہتمام ضرور کریں، اور روزہ رکھ لینے کے بعد پھر جو روزہ محفوظ رکھنے کے لیے تقاضے ہیں ان تقاضوں کا دھیان رکھنا بڑا ضروری ہے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید جب سحری کا اعلان کیا جاتا ہے، جب سحری کا وقت بتایا جاتا ہے تو اس وقت اٹھ کر کھا پی لینا، اور جب ٹائم ختم ہو جائے تو نیت کر کے سارا دن کھانے پینے سے باز رہنا، یہی روزہ ہے، جبکہ حقیقتاً روزہ یہ ہے کہ انسان اپنے سارے اعضاء پر پہرا بٹھا دے، اپنی آنکھوں کا دھیان رکھے، اپنے کانوں کا دھیان رکھے، اس کی آنکھیں ناجائز نہ دیکھیں، اس کے کان وہ چیزیں نہ سنیں کہ جن کے سننے پر شریعت بیزار ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے روزے کا تقدس بحال رکھنے کے لیے ان تمام چیزوں کو ترک کرنا ہوتا ہے کہ جن چیزوں کے کرنے پر اللہ کی ذات ناراض ہو جاتی ہے یا انسان نار جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر 20 مقامات پر اس چیز کا ہمیں اظہار اور اعلان عطا فرمایا گیا ہے کہ روزہ دار روزہ رکھتے ہوئے یہ مت سمجھے کہ میں اس لیے روزہ رکھوں کہ لوگ مجھے روزہ دار کہیں، میں اس لیے روزہ رکھوں کہ لوگ میرے نیک ہونے کا میرے بارے میں گمان رکھیں کہ بڑا نیک ہے، متقی ہے، پارسا ہے، روزہ رکھتا ہے۔ روزہ دار کے لیے ہمیشہ روزہ رکھنے کے لیے سب سے پہلی نیت یہ ہو، میں اس لیے روزہ دار بن رہا ہوں کہ میرا اللہ میرا یہ حال پسند فرماتا ہے، یا میرے اللہ کی ذات میرے اس حال پر راضی ہے۔ تو روزہ دار روزہ رکھنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی رضا سامنے رکھے کہ روزہ میں نے اللہ کی محبت کے لیے رکھنا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محبت کے لیے رکھنا ہے، نہ کہ یہ ہو کہ بندہ اس لیے روزہ رکھے کہ مجھے روزہ دار کہا جائے، مجھے نیک اور پارسا کہا جائے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا، فرمایا جس بندے نے رمضان کا روزہ رکھا
جس بندے نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان و احتسابا، یعنی حالت ایمان میں رمضان کا روزہ رکھا، واحتسابا، اور ثواب کو طلب کرنے کے لیے، ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی ایک ہے کہ دنیا کے اندر نیک نامی کے لیے بندہ کوئی کام کرے کہ میرے محلے میں مجھے نیک کہا جائے، میری برادری میں مجھے نیک کہا جائے، میرے علاقے میں مجھے نیک کہا جائے، لوگوں کا میرے بارے میں گمان اچھا ہو جائے، اور ایک یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ پر راضی ہو جائے، میرے محبوب مجھ پر راضی ہو جائیں، کل قیامت والے دن مجھے ناکامی کا سامنا نہ ہو۔ تو اس سے بھی انسان کے لیے کہیں یہ زیادہ حسین بات ہے کہ وہ روزہ رکھے تو طلب ثواب کے لیے رکھے کہ اس پر مجھے ثواب ملے گا، اس پر مجھے اپنے مالک کی رضا ملے گی۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تو فرمایا اس کی برکت کی وجہ سے اس کے پہلے تمام گناہوں کو اللہ کی ذات معاف فرما دے گی، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اس کو بخش دیا جائے گا۔ اب یہ روزہ رکھنے کی برکت ہے کہ انسان اپنے گناہ اللہ کے دربار سے بخشوا لیتا ہے، اللہ کے دربار میں اس کے گناہوں کی اسے معافی دے دی جاتی ہے۔ تو اب ایک روزہ دار کے لیے یہ اتنا ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے ساتھ ان تمام چیزوں سے بچا رہے، دور رہے کہ جن کی وجہ سے روزے کے ثواب میں کمی ہوتی ہے، روزے کا نور اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ بطور مثال ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھ کے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، فحش گوئی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، کسی کو برا بولتا ہے، ماں باپ کی توہین کرتا ہے، انہیں پریشان کرتا ہے، یا دیگر اعمال سیئہ، برے اعمال ان میں مصروف اور مشغول رہتا ہے، تو ایسا بندہ روزے کی حقیقت سے محروم رہ جاتا ہے۔ روزہ اول سے آخر سارا رحمت کا پروگرام ہے، سارا انعامات خداوندی کا پروگرام ہے، اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے اور اس چیز کی توجہ رکھنی چاہیے کہ کہیں ہم روزہ رکھ کر اپنا روزہ ضائع تو نہیں کر رہے، یعنی روزہ رکھ لینا اور پھر اس کو بچانا انتہائی ضروری ہے۔ انسان کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ جن سے اس کے روزے کی روحانیت جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ بہت بڑے امام اپنی کتاب کے اندر اس چیز کا اظہار فرماتے ہیں، علامہ فقی الشیخ محمد امین اس چیز کا اظہار اپنی کتاب رد المختار کے اندر اور در مختار کے اندر اس چیز کا بیان موجود ہے۔ آپ کیا اس چیز کا اظہار فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اعلم ان الصوم من اعظم ارکان الدین، فرمایا دین کے جو ارکان ہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی اسلامیات کی کتابیں سکولوں میں پڑھی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، ان کے اندر بھی اس چیز کا طلباء کو ادراک دیا جاتا ہے، اس چیز کے بارے میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ اسلام کے رکن کتنے ہیں، نماز کا ذکر ہوتا ہے، روزے کا ذکر ہوتا ہے، حج کا ذکر ہوتا ہے۔ جی ایسے ہی جب ارکان اسلام کا بیان ہوتا ہے تو ان کے اندر یہ تمام چیزیں جب شامل ہیں اور حدیث رسول علیہ السلام کے اندر بارہا ان کا ذکر موجود ہے، تو آپ ایسے ہی فرماتے ہیں اعلم ان الصوم من اعظم ارکان الدین، فرمایا جو دین کے ارکان ہیں جیسے نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کلمہ شہادت ہے، ایسے ہی فرمایا یہ ان ارکان میں سے اعظم ترین رکن روزہ ہے، یعنی دین کے جو ارکان ہیں جن پر بنیاد ہے، جن پر آگے سارے معاملات ہیں، ان ارکان میں سے جو اعظم ترین رکن ہے اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ اور روزہ آپ جانتے ہیں لفظ صوم کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو پابند کرنا، اپنے آپ کو روک لینا۔ اس لیے جو چھوٹے بچے اس ثواب کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے دربار میں، ان کو اس لیے ایک خاص مقام دیا جاتا ہے کہ جن پر روزہ فرض نہیں ہوتا مگر پھر بھی وہ رمضان کی محبت میں روزے کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ کوئی صرف جمعہ کے دن روزہ رکھتا ہے، کوئی ویسے کبھی کبھی رکھتے ہیں چھوٹے بچے، تو ان کا اللہ کے دربار میں اس اعتبار سے بڑا ایک خاص مقام ہوتا ہے کہ فرض ہو تو پھر تو انسان نے رکھنا ہی رکھنا ہے، فرض نہ ہو تو پھر محبت خدا میں اس چیز کا اہتمام اللہ کو نہایت پسند ہے۔ اور لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی رمضان کا احترام ضرور کریں، یعنی یہ نہیں کہ گلیوں میں کھلم کھلا چیزیں کھاتے پیتے پھریں، ایسا نہ ہو کہ اس سے پھر رمضان کا تقدس خراب ہو، رمضان کی عظمت کو پامال کیا جائے۔ تو اس چیز کا ہم میں سے ہر ایک کو اہتمام ضرور کرنا ہے
کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ روزہ عطا فرمائے کہ جس روزے کی وجہ سے کل ہمیں حشر میں اللہ کے حضور قرب نصیب ہو، کامیابی اور کامرانی نصیب ہو۔ ایسے روزے سے ہم دور رہیں کہ جو صرف فارمیلٹی کے لیے رکھا جائے، یعنی یہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے مگر روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہر وہ کام معاذ اللہ کیا جا رہا ہے جس پر اللہ کی ذات ناراض ہوتی ہے۔ اس لیے بار دیگر میں ان جملوں کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایک روزہ دار ہونے کی حیثیت سے غیبت، چوری، چغلی اور دیگر جو برے اعمال ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کا نام روزہ ہے، جھوٹ سے بچنے کا نام روزہ ہے، برائی سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ اللہ رب العزت آپ میں سے ہر ایک کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ سال بعد ایک خاص موسم، ایک خاص مہینہ نیکی کا نصیب ہوتا ہے جس میں ہر لمحہ رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، ہر سانس رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے ماہ مقدس کے کسی لمحے کو بھی ضائع نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر رہنے کے لیے مختلف اعمال حسنہ کا انسان کو اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ ہمیں وہ روزہ دار ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ آنکھ بند ہو جب یہ دنیا چھوڑ جائیں تو ہمیں قبر میں بھی شرمندگی نہ ہو، حشر میں بھی شرمندگی نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ ان تمام اعمال سیئہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کی طرف جانا ہمارے رب کو پسند نہیں، ہمارے حبیب علیہ السلام کو پسند نہیں۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ میں ہر وہ کام کروں جس کے کرنے پر میرا اللہ راضی ہوتا ہو، میرے حبیب علیہ السلام راضی ہوتے ہوں، میرا اسلام راضی ہوتا ہو، میرا قرآن راضی ہوتا ہو۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو اپنے دربار رحمت کی توجہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔